براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آٹزم یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ASD کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علاج کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ اکثر والدین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کا بچہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا۔ در حقیقت کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ صرف آٹزم ہی نہیں، دیگر پرانے اور شدید امراض جیسے ایگزیما، مرگی، پھلبیری، دمہ، الرجی، چنبل، گینٹھیا، ہائپوتھائرائڈزم، ہائپرتھائرائڈزم اور اس طرح کے بہت سارے دیگر امراض بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں ہم کوئی ایسی اسپیسیفک ٹائم نہیں بتا سکتے یا ایک مدت نہیں بتا سکتے کہ فلاں تاریخ تک آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر انسان کے علاج کا دورانیہ دوسرے انسان سے بھی مختلف ہوتا ہے اور ہر مرض کا دورانیہ بھی دوسرے مرض سے مختلف ہوتا ہے۔ آٹزم کے پہلا لیول جس کو ہم مائلڈ آٹزم کہتے ہیں کے علاج کے لیے عام طور پر 1 سے 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، جبکہ تیسرے لیول جس کو ہم سیویر آٹزم کہتے ہیں اس کے کیسز میں 5 سے 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ مکمل طور پر شفا یابی پھر بھی ممکن نہیں ہوتی۔ مکمل صحت یابی کا مطلب ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اگر کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے جلدی اور بروقت علاج کروایا جائے تو مائلڈ آٹزم میں بہت سے بچے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مائلڈ ٹو ماڈریٹ آٹزم اور تیسرے لیول جس کو ہم سیویر آٹزم کہتے ہیں، ان کیسز میں ایک عرصے تک علاج سے ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ہر تبدیلی مزید بہتری کی راہ ہموار کرتی ہے۔ یہ علاج لمبا ہوتا ہے اور بہتری کی کسی بھی وقت شروعات ہو سکتی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنے بچے کا علاج لازمی کروائیں۔ آپ کے بچے میں جو علامات پائی جاتی ہیں آٹزم کی وہ بالکل ختم نہ بھی ہوں تو کم سے کم منیمائز تو ہوتی جائیں گی۔ عام طور پر ہاتھوں اور پیروں کی حرکات میں پہلے بہتری آتی ہے، بچے نارمل طریقے سے چلنے لگتے ہیں اور ہاتھوں کو بلا وجہ نہیں ہلاتے، نظریں ملانے لگتے ہیں اور ان کا نظریں ملانے کا مسئلہ بھی کچھ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں کی سمجھ بوجھ، بات چیت اور حسی مسائل میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سماجی طور پر قابل قبول حیثیت اختیار کرنے لگتے ہیں، لوگوں میں گلنے ملنے لگتے ہیں۔ اس دوران میں دوسروں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے میں بھی سدھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سب بچوں کی علامات ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے علاج کا دورانیہ اور نتائج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں میں کوئی ایک پہلو پہلے بہتر ہو جاتا ہے اور کچھ بچوں میں دوسرا۔ کچھ بچے پہلے چند ہفتوں میں ہی اچھا رسپانس دیتے ہیں اور کچھ بچوں میں بہتری آنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اگر حال ہی میں آپ کے بچے میں آٹزم کی تشخیص ہوئی ہے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آٹزم کا کوئی جادوئی یا معجزاتی علاج دستیاب نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے علاج کے لیے بہت سا وقت اور محنت درکار ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری پیشہ ورانہ تھراپی بھی اپنانی پڑیں گی، جیسے آکوپیشن تھراپی ہے، ABA تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے۔ ان کی آپ کو بار بار ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کیسز جس میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ آٹزم ہے، بہت سے بچے مکمل طور پر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آٹزم کے دوسرے لیول کے بچے مستقبل میں ایک خود مختار زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ والدین کی ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہی آٹزم کا شکار کیوں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وجوہات وہ بہرحال نہیں ہوتی جو عام طور پر بتائی جاتی ہیں یا جو والدین سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنے یا پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کہ آخر مجھے ہی یہ کیوں ہوا، میرے بچے کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ یہ ایک بیکار سا سوال لگتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری صرف آپ کے بچے تک محدود نہیں ہے، بلکہ 80 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے آٹزم کا شکار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے جو آٹزم کے شکار بچوں کی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو
اس دنیا کا مفید شہری بنانے کے لیے، معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے آپ کو اس کا علاج اور اس کی تھراپی اور اس کے اوپر پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مائلڈ آٹزم، جسے ہائی فنکشنل آٹزم بھی کہتے ہیں، ان کے کیسز میں زیادہ تر بچے ذہنی طور پر بہتر ہوتے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات میں ایسی علامات نہیں ملتی جن سے ظاہر ہو کہ بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے یا پھر دماغ ضرورت سے زیادہ متحرک ہے۔ ان بچوں میں نظریں ملانا اور لوگوں کا سامنا کرنے جیسے مسائل دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، تاہم ان کی سمجھ بوجھ تقریباً نارمل ہوتی ہے۔ ایسے بچے ہومیوپیتھک علاج کے ذریعے سے نسبتاً جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کے جواب میں میں نے یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ جب آپ بچے کا علاج شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ علاج کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ تو اس چیز کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی چیز کا اس کی میجرمنٹ کر کے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنی دیر لگے گی، لیکن جب آپ آغاز کریں گے تو تب ہی اس میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ آٹزم کا شکار ہے تو فوری طور پر اس کے علاج کا اور اس کی تھراپی کا آغاز کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔